اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سجدے کی طاقت کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے، فرش کی پکار عرش پر سنی جاتی ہے، فرش کی فریاد عرش پر سنی جاتی ہے۔ کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا، حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح لازم ضرور اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں، لیکن کیا کروں، آنکھیں نہیں کھلتی، نیند سے جاگ ہی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مت کہا کرو کہ نیند سے جاگ نہیں آتی، یہ مت کہا کرو کہ آنکھ نہیں کھلتی، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر کس چیز کی وجہ ہے؟ فرمایا جو تم پورا دن گناہوں پر گناہ کرتے ہو، پورا دن جھوٹ بولتے ہو، سود کا کاروبار کرتے ہو، لوگوں کو دکھ دیتے ہو، درد دیتے ہو، پورا دن لوگوں کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ایک دوسرے بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہو، جھگڑاتے ہو۔ فرمایا پورا دن جو تم گناہ کرتے ہو، بس وہی گناہ تمہاری گردن میں توک ڈال کے، تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے، تمہارے پیروں میں زنجیر ڈال کے تمہیں اٹھنے نہیں دیتے، تمہاری گردن میں توک ڈال دیتے ہیں، تمہارے پیروں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں، نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتے، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے اٹھنے نہیں دیتے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہا حضرت میں نماز بھی نہیں پڑھتا، استغفر اللہ، میں اللہ کے حضور جھکتا ہی نہیں، میں اللہ کو سجدہ تک نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ مجھ پہ اتنا خوش ہے کہ بس وہ مجھے دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرت آپ کہتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے تو مجھے کسی قسم کے عذاب میں نہیں ڈالا، الٹا اللہ تو مجھ پہ اتنا خوش ہے کہ بس دیتا ہی چلا جا رہا ہے، اللہ نے تو مجھے کسی قسم کے عذاب میں نہیں ڈالا۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری نے فرمایا او نادان، کیا یہ سزا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے کر نماز کی توفیق چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے کر سجدوں کی لذت چھین لی ہے، سجدوں کی توفیق چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دیا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی، اس کا مطلب تو دنیا میں بھی ناکام، تو آخرت میں بھی ناکام۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ جب سے ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آج گھر گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان سکھ کی سانس نہیں لے پا رہا، چھوٹے سے لے کر بڑا، بڑے سے لے کر چھوٹا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا سکون کی سانس نہیں لے پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب سے ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، تب سے اللہ نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیا، اجاڑ کے رکھ دیا۔ صاحب یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہی ہے کہ آج ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو گیا، رزق بانٹنے والے فرشتے ہم سے روٹھ گئے، آج ہمارا گھر پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ اگر تم اپنے گھر کو پریشانیوں کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہو، پریشانیوں کے سمندر سے نکالنا چاہتے ہو، غربت کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، میرے کریم رب کی چوکھٹ کھلی ہے، کریم رب کی چوکھٹ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک اللہ والے کا گزر کسی خوبصورت گاؤں سے ہوا، وہ کی خوبصورت تھا، وہ گاؤں تو جنت کا ٹکڑا تھا،
اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کو جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے لوگ اس قدر خوشحال اور مہمان نواز تھے کہ ان لوگوں نے اس اللہ والے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا، اس کی خوب مہمان نوازی کی، خوب خدمت کی۔ دوسرے دن یہ اللہ والا بڑا ہی خوش ہوتا ہوا اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ 3 سال بعد پھر سے اسی گاؤں سے گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ گاؤں اجڑا ہوا ہے، گاؤں اجڑ چکا ہے، گاؤں تباہ و برباد ہو چکا ہے، گاؤں کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نہریں سوکھی پڑی ہیں، نہروں میں پانی نہیں ہے، درختوں کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ گاؤں پر اس قدر اللہ کا عذاب پڑا کہ اس عذاب نے گاؤں کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ہر ایک دکھنے والا انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آیا۔ ہر ایک انسان کے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ 3 سالوں کے مختصر عرصے کے اندر اتنی تباہی کیوں پھیر گئی؟ یہ گاؤں کیسے برباد ہوا؟ ایک رات اسی گاؤں کے اندر رہا۔ اس اللہ والے نے استخارہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ گاؤں کیوں برباد ہوا۔ اس اللہ والے نے رات کو استخارہ کیا۔ استخارے کی دنیا میں اسے بتایا گیا کہ ایک بے نمازی کا گزر اسی گاؤں سے ہوا تھا، ایک بے نمازی کا گزر اسی گاؤں سے ہوا۔ اس بے نمازی کی نحوست نے نہر کے پانی کو ختم کر دیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے درختوں کے پتے جھڑ گئے، قحط پڑا، قحط پڑنے کی وجہ سے جانور بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ جب روزی کا سلسلہ ختم ہوا تو غربت نے گاؤں میں رہنے والے ہر ایک گھر کا دروازہ آن کھٹکھٹایا۔ غربت نے پورے کے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس گاؤں کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیا، خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ایک خوبصورت گاؤں کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہو تو اس کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ گاؤں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ بھی بے نمازی ہوں، جس گھر میں رہنے والے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہوں، اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ اس گھر میں امن کہاں سے آئے؟ میرے نبی نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، صحابہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ ذرا چاند کی طرف دیکھو نا، کس طرح صاف و شفاف دکھائی دے رہا ہے، دیکھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ صحابہ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میرا رب بھی تمہارے اس طرح سامنے آئے، میرے رب کا دیدار بھی اس طرح ہو، اس طرح صاف و شفاف ہو جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور، کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، اگر تم قیامت کے دن اسی طرح صاف و شفاف میرے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا۔ آج کی عورتیں کہتی ہیں جی کام کاج بڑے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بچے زیادہ ہیں، پورا دن بچوں کو سنبھالتے ہی گزر جاتا ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادی، آجا، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ حسن و حسین کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، پرورش بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی کی جا رہی ہے، پورا دن کام کرتی ہے، پورے دن کی تھکی، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات ہوتی ہے نا تو سونے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے پوری رات مصلی کے اوپر کھڑی رہتی ہے، پوری رات قیام میں کھڑی رہتی ہے، ایک سجدہ کرتی نہیں کہ فجر ہو جاتی ہے۔ جب فجر ہو جاتی ہے تو رو کر کہتی ہے، او میرے رب، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ تیرے محمد کی بیٹی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا، اور میرے رب ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی تجھے رج رج کے سجدہ تو کر سکے۔